راستے میں جاتے ہوئے آج دو معصوم بھائیوں سے ملاقات ہوئی. بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو ان سے کہا کہ ہمیں ایک چھولے چاول کی پلیٹ بنا دیں. ایک بھائی چھولے چاول پلیٹ بنانے میں مصروف تھا جبکہ دوسرے بھائی سے ہم نے حال حوال کیا تو معصوم بچے نے کہا کہ ہم اسکول بھی پڑھتے ہیں اور اپنی مزدوری بھی کرتے ہیں. ہمارا والد ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, اب کمانے والا کوئی شخص نہیں, اس لیے ہم دونوں بھائی اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں. تب تک چھولے چاول کی پلیٹ بھی ریڈی ہو گئی تو ماشاءاللہ بہترین ذائقہ. ہم نے پوچھا یہ چھولے چاول آپ کو کون بنا کے دیتا ہے تو دونوں بھائی نے بتایا کہ ہماری امی ہی چھولے چاول بنا کر دیتی ہے. اس کے بعد پوچھا یہ ریڈی کس کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ریڈی کرایہ کی ہے جس کا کرایہ ماہانہ 9,000 روپے ہے اور ہر ماہ ہمیں دینے کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے. اب کیا یہ بچے سچ بول رہے ہیں اور کتنی حقیقت ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ان بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا ان کے گھر روانہ ہو گئے. پیچھے پیچھے ان کا دوسرا بھائی بھی ریڈی لے کر گھر روانہ ہوا. جیسے وہاں پہنچے تو دوسرا بھائی ریڈی لے کر پہنچ چکا تھا تو ریڈی کو لے کر سیدھا ان کے گھر روانہ ہو گئے. جیسے ہی معصوم بچوں کے گھر پہنچے, گھر کا پردہ کروایا اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا غریب خانہ ہے. گھر کی حالت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر میں کتنی شدید غربت ہے. بچوں کی والدہ کو بلایا تو والدہ سے ہم نے کہا کہ ہمیں آپ کے بچے نے جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بالکل یہ بچے سچ بول رہے ہیں اور سارا علاقہ جانتا ہے کہ ان کے والد نے مجھ پر بہت ظلم کیے. اب وہ پاگل ہو گیا ہے, کمانے والا کوئی نہیں, تو یہ معصوم بچے اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لیے ہوئے ہیں. تو ہم نے ان کی والدہ سے کہا کہ ہم ان کو ایک بہترین ریڈی کا سیٹ اپ لگا کے دینا چاہتے ہیں, لیکن بچوں کو آپ نے اسکول اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا خاص خیال رکھنا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ انشاءاللہ یہ صبح اسکول بھی جائیں گے اور بعد میں اپنا روزگار بھی چلائیں گے. تو بس ان کی والدہ سے کہا کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ وقت دیں, ان بچوں کے لیے ایک بہترین ریڈی کرتے ہیں. ان کی والدہ سے اجازت لی اور روانہ ہو گئے سامان کی خریداری کرنے. بازار پہنچتے ہی ٹیم ممبر نے ساری سامان کی خریداری کا آغاز کر دیا. چھولے چاول کی سیٹ اپ کے لیے جو سامان درکار ہے وہ سارا سامان خرید رہے ہیں. لوہے کا سامان سے لے کر پلاسٹک کی سامان تک, اور ساتھ میں 3 عدد سٹول بھی خرید لیے گئے. اس کے بعد ریڈی کے لیے کپڑا اور شیٹ بھی خرید لی گئی. اس کے بعد ہم پہنچے ریڈی کی خریداری کرنے. بھائی سے ملے تو ایک ریڈی آلریڈی تیار تھی. ہم نے ریڈی کو چیک کیا تو ماشاءاللہ ایک بہترین ریڈی تیار تھی. ریڈی کے پیسے دیے, اس کے بعد ایک لوڈر کیا, ریڈی کو لوڈر پر لوڈ کیا, ریڈی کو صحیح مضبوطی کے ساتھ باندھا اور ٹیم ممبر کو ساتھ بٹھا کر سیدھا روانہ کر دیا. جیسے ہی ریڈی پہنچی تو دونوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور ریڈی کی طرف روانہ ہو گئے. ریڈی کو دیکھ کر دونوں بھائی بے حد خوش ہوئے. بچوں سے کہا کہ آپ اپنی ریڈی کو چیک کریں تو بچوں نے ریڈی کو چیک کیا. دونوں بچوں نے کہا کہ عامر بھائی زبردست. چل اب ریڈی کو سجانے کا آغاز کرتے ہیں. ان بچوں کے اپنے نام مبشر اور رومان چھولے چاول والا بینر بھی ریڈی کر دیا گیا. اب یہ بینر اس ریڈی پر لگایا جا رہا ہے. اس بینر سے ان بچوں کی اپنی ایک پہچان ہوگی. بچوں کی خواہش پر ان بینر پر ان کی تصاویریں بھی لگائی گئی. اس کے بعد ریڈی میں شیٹ کو بچھا دیا گیا. ساتھ میں بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے ریڈی کی چھت پر پیراشوٹ کا کپڑا بھی لگا دیا گیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام ممبر نے سارے سامان کو اٹھا کر ریڈی پر سجانا شروع کر دیا, جس میں 2 عدد چولہے, بالٹی, کولر, دیش کا تھال, 3 عدد سٹول, پلیٹس, چمچیاں, کیچپ باٹل, باؤل, سلنڈر, یہ سب ہم نے ریڈی پر رکھ دیا. تو ماشاءاللہ اب ایک بہترین ریڈی اور سیٹ اپ تیار ہے. اس کے بعد اس ریڈی کو اپنی جگہ پر لایا گیا. اس کے بعد ممبرز کی طرف سے چھولے اور چاول کو ریڈی پر سیٹ کر دیا گیا. ریڈی مکمل ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کو سامنے بلایا. اس بازار کے دوستوں کی طرف سے ان دونوں بھائی مبشر اور رومان اور ہماری ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے. پبلک کی طرف سے بہت سارے پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی گئیں. یقین کریں یہ لمحہ دیکھ کر ہماری تھکاوٹ ختم ہو گئی کہ ہم جو